بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 کور کریں گے، جو کہ ہے لیسن فرام دا بیٹل آف احد، یعنی جنگ احد کے بارے میں ہے یونٹ نمبر 8۔ تو آئیے اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز میں۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے وہ گلوسری ہے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں، آئیے ان کی میننگ جانتے ہیں۔ ایجیوڈ کہتے ہیں زور دینا، یعنی قسم دے کر کہنا، کسی بات پر زور دینا۔ ٹو ارج اور ایڈوائز ارنیسٹلی۔ انائلیٹ صفایا کرنا۔ بیفڈ اپ کہتے ہیں مضبوط کرنا۔ بلیگرنگ محاصرہ کرنا۔ بیلیجرنٹ ایجیکٹو ہے، ہاسٹائل اینڈ اگریسو، جارحانہ لڑاکا کو کہتے ہیں۔ بسیج کہتے ہیں محاصرہ کرنا۔ سراؤنڈ اے پلیس وتھ آرم فورسز، یعنی آرم فورسز کے ساتھ کسی جگہ کو سراؤنڈ کرنا، ان کی محاصرہ کرنا۔ بیولڈرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ ناؤن ہے، خیرت کو کہتے ہیں، الجھن کو۔ نیکسٹ ہے کامریز ان آرمز، یعنی جنگی ساتھی، ایسا ساتھی کہ جو جنگ میں آپ کے ساتھ ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کانسٹرنیشن کسے کہتے ہیں؟ پریشانی کو، خوف و ہراس کو۔ ڈیسیمیٹڈ ورب ہے تباہ کرنا۔ ٹو ڈسٹروائے اے لارج پارٹ آف سم تھنگ، کسی چیز کی زیادہ تر حصے کو تباہ کرنا۔ ڈیسیپیٹڈ کہتے ہیں ضائع کرنا، برباد کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلینک کہتے ہیں کنارے کو، کنارہ، بازو۔ ایگنومینی کہتے ہیں پبلک شیم اور ڈسگریس، بدنامی، رسوائی کو۔ مینور حکمت عملی کو کہتے ہیں۔ پیکٹس پہرے دار، چوکیدار۔ پینسر موومنٹ دو طرفہ حملہ۔ سیمیٹر خمدار تلوار۔ سیدنگ کہتے ہیں غصے سے بھرپور، یعنی انتہائی غصے میں۔ ٹیمبورین کہتے ہیں ڈولک جیسا ساز۔ نیچے ہیں تھریش ہولڈ ناؤن ہے، اے پوائنٹ آف انٹری، یعنی آغاز کی جگہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ووکیبلری اینڈ گرامر۔ سرچ دا فالوئنگ ورڈز ریلیٹڈ ٹو اکانومی۔ یہاں پہ ورڈز ہے جو کہ اکانومی سے متعلق ہے۔ اینڈ ان اتھینٹک سورس اینڈ رائٹ دا کریکٹ ورڈ ان فرنٹ آف اٹس میننگ بلو۔ یہاں پہ ان ورڈز کے اپنے میننگ ڈھونڈنے ہیں، اور پھر یہاں پہ انگلش میننگ دی ہے، انگلش میننگ کے سامنے آپ نے ان کو استعمال کرنے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اردو میں ان کو جانتے ہیں کہ ان ورڈز کی میننگ کیا ہے، اور پھر یہاں انگلش میننگ کے سامنے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بینکرپٹ ہے، دیوالیہ کو کہتے ہیں، کنگال۔ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری۔ بجٹ مالی منصوبہ۔ کیپٹل سرمایہ۔ کاسٹ قیمت لاگت کو کہتے ہیں۔ اکنامکس معاشیات کو کہتے ہیں۔ کنزیومر خریدار۔ فسکل مالیاتی۔ انفلیشن مہنگائی۔ ڈپازٹ جمع کرانا، رقم جمع کرانا۔ ڈیفیسٹ خسارہ کمی کو کہتے ہیں۔ فائنانس مالی امور۔ کریڈٹ ادار، قرض کی سہولت۔ کرنسی ریسیژن مالی بحران کو کہتے ہیں۔ اسٹاک ذخیرہ کو کہتے ہیں۔ A continual increase in the price of goods and service، یعنی جب سامان کی قیمتیں مسلسل بڑھتی رہتی ہے تو اسے انفلیشن کہتے ہیں، مہنگائی کہتے ہیں۔ A period of time in which there is a decrease in economic activity and many people do not have jobs، یعنی وہ وقت کہ جس میں اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوتے جا رہے ہوں اور لوگوں کے پاس نوکریاں نہ ہو، اسے ریسیژن کہتے ہیں، یعنی مالی بحران کہتے ہیں۔ A person who buys goods and services، وہ شخص جو کہ سامان وغیرہ خریدتا ہے اسے کنزیومر کہتے ہیں، خریدار۔ نیکسٹ کیا ہے؟ A science concerned with the process or system by which goods and services are produced, sold and bought، یعنی وہ سائنس، یعنی ایسا عمل کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے معاشیات کہتے ہیں، اکنامکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 5 کے اندر کیا ہے؟ an amount such is an amount of money that is less than the amount that is needed، یعنی ہمارے پاس ایسے پیسے کہ جو ضرورت سے کم ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، خسارہ کمی کہتے ہیں۔ an amount of money available for spending that is based on a plan for how it will be spent، یعنی ہمارے پاس ایسے پیسے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہو لیکن ہم ان کو اسپینڈ ایک خاص پلاننگ کے مطابق کرتے ہیں، اسے بجٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مالی منصوبہ money that a bank or business will allow a person to use and then pay back in the future، یعنی ایسے پیسے کہ جو بینک آپ کو دیتا ہے کہ آپ
آپ ان کو استعمال کریں لیکن فیوچر میں آپ نے اس کو پے بیک کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے کریڈٹ کہتے ہیں. کریڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ ادھار یعنی قرض دینا. نیکسٹ جتنی بھی یہاں پہ سینٹنسز ہے یہ میں نے آپ کے لیے کی ہے, لیکن اس پر آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے. انگلش میننگ کے سامنے آپ نے ان کا ورڈ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے لیے کی ہے, اگر پھر بھی آپ کو کچھ مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے the syllable of the words written in capital letters is stressed while that with small letters is unstressed. یہاں پہ words کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے syllable کے اندر, اور جو syllable capital letter کے اندر ہے وہ stressed ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ نے زور دینا ہے بولتے وقت, پروننسیشن کے دوران اس پر آپ نے زور دینا ہے جو capital letter کے اندر syllable لکھا ہوا ہے, اور جو small letter کے اندر syllable لکھے ہیں یہ unstressed ہے. بولتے وقت ان پر آپ نے زور نہیں دینا. Practically pronounce these words with stressed and unstressed sound. Practically آپ نے ان کو اپنے زبان سے ادا کرنے ہیں, یعنی پریکٹس آپ نے کرنا ہے. پروننسیشن جتنا بھی ہے ان کو دیکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ نے پریکٹیکلی اپنے زبان سے ان کو ادا کرنے ہیں, تب جا کے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں. crusade, crusade. اب یہاں پہ اس syllable پہ زور نہیں ہے, سیڈ کے اوپر زور ہے, اس کو کیپیٹل بھی لکھا گیا ہے. crusade, arcade, arcade, agree, agree, guarantee, guarantee, sightseer, sightseer, puppeteer, puppeteer, Siamese, Siamese. یہاں پہ Japanese, cheese, cassette, cassette, cassette. تو یہاں پہ آپ نے ہر ایک ورڈ کو اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے, اس پر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جو سیلیبل کیپیٹل لیٹرز کے اندر ہے اس پر آپ نے زور دینا ہے, اور جو اسمال لیٹرز کے اندر ہے اس کو آپ نے انسٹریسڈ کرنا ہے, ان پر آپ نے زور نہیں دینا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈ دی کریکٹ پریفکس ٹو دا ورڈ ٹو کمپلیٹ ایچ سینٹینس. اب یہاں پہ ورڈز ہے, ان کے ساتھ آپ نے صحیح پریفکس کا استعمال کرنا ہے اور یہاں ان سینٹینسز کو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. پریفکس ہمارے پاس وہ لیٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہم ورڈ کے اسٹارٹ میں ایڈ کرتے ہیں اس ورڈ کی میننگ کو چینج کرنے کے لیے. آئی وانٹڈ ٹو ایز مائی اسٹمک ڈسکمفرٹ. کمفرٹ ہے, اس کے ساتھ پریفکس ڈسکمفرٹ بنا ہے, ٹھیک ہے. پریفکس کو ایڈ کرنے سے دوسرا نیا ورڈ بنا ہے کہ جس کا مطلب ہے بے آرامی, ٹھیک ہے. I wanted to ease my stomach discomfort, so I drank some ginger root tea. Motasm looked funny in his mismatched shirt and pants. Mismatched کہ جو بے جوڑ ہو, یعنی ایسا شرٹ اور پینٹ کہ جس کا آپس میں جوڑ نہ ہو. Penelope felt unglamorous at the party because she was the only one not wearing a dress. Unglamorous, غیر پرکشش. My mother said those anti-aging creams do not work, so I shouldn't waste my money on them. اینٹی ایجنگ کریمز یعنی ایسے کریمز کہ جو عمر بڑھنے کے خلاف ہو. دا چائلڈز سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس آن دا ٹیسٹ الارمڈ ہز پیرنٹس. سب اسٹینڈرڈ, سب اسٹینڈرڈ کہتے ہیں معیار سے کم, یعنی ایسا پرفارمنس کہ جو معیار سے کم ہو. when my sister first saw the meteor she thought it was a supernatural phenomenon. supernatural یہاں پہ نیچرل ورڈ ہے, سپر پریفکس ہے کہ نیا ورڈ بنا ہے سپر نیچرل جو کہ غیر قدرتی ماورائے فطرت کی میننگ میں یہاں استعمال ہوا ہے. even though she got an excellent job offer Aisha did not want to relocate to a different country. relocate کا مطلب ہے دوبارہ بسنا, ٹھیک ہے, کسی اور جگہ جا کے بسنا دوبارہ. with a small class size the students get to interact. ایک یہاں پہ ورڈ ہے interact. enter اس کا پریفکس ہے. interact with the teacher more frequently. interact کا مطلب ہے بات چیت کرنا, بات چیت کرنا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ I slept on the ice because I did not heed the precautions about washing my step. precautions, caution ورڈ ہے precautions جس کا مطلب احتیاط ہے, ٹھیک ہے. A non-combatant is another word for civilian. civilian کے لیے جو دوسرا ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ non-combatant ہے, عام شہری. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ A conditional sentence is a sentence that gives a condition. conditional sentence ہمارے پاس وہ sentence ہوتا ہے کہ جو ہمیں condition دیتا ہے. condition کا مطلب یہ ہے کہ جو شرط رکھتا ہے, اگر یہ ہو جائے تو وہ ہوگا, اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا, اگر ایسا آپ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا. یہ شرط ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کو ہم اگر کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل if it rains, اگر بارش ہوتا ہے. if it rains
اگر بارش ہوتا ہے. اینڈ the outcome of the condition occurring, تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے, the game will be cancelled, تو میچ کینسل ہوگا. اگر بارش ہوتا ہے تو میچ کینسل ہوگا. یہ کنڈیشن ہے. اگر کنڈیشن یہ پورا ہوتا ہے, بارش ہوتا ہے, تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے. there are 4 types of conditional sentences. کنڈیشنل سینٹینسز کے ہمارے پاس 4 ٹائپس ہے. زیرو کنڈیشنل, فرسٹ کنڈیشنل, سیکنڈ کنڈیشنل اینڈ دین تھرڈ کنڈیشنل. زیرو کنڈیشنل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ایکسپریسز سم تھنگ از اے فیکٹ, یعنی یہاں پر حقیقت یا عام سچائی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ کنڈیشنل میں ہم کیا کرتے ہیں, اسٹیٹ دا ریزلٹ آف اے پاسبل فیوچر ایونٹ آکرنگ, یعنی ایک ایسا کام کہ جس کے فیوچر میں ریزلٹ جو ہے وہ ریئل ہو, پاسبل ہو. ایک ایسا کام کہ جو ہم ابھی کریں اور فیوچر میں اس کا ریزلٹ ممکن ہو, تو یہ فرسٹ کنڈیشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کنڈیشنل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, اسٹیٹس دا ریزلٹ آف این ان لائکلی ایونٹ آکرنگ اور این انٹروتھ بینگ ٹرو, یعنی کسی غیر ممکن یا کم امکان والے واقعے کے نتیجے کو بیان کرنا. ایک ایسا کام کہ جو ممکن نہ ہو یا جس کی انتہائی کم چانسز ہو. ٹھیک ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے سیکنڈ کنڈیشنل کا استعمال کرنا ہے. اس کو یہاں ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ کنڈیشنل کا ہم نے استعمال کب کرنا ہے, اسٹیٹس ہاؤ دا سچویشن وڈ بی ڈفرینٹ ود اے ڈفرینٹ پاسٹ. یہ بتاتا ہے کہ اگر ماضی میں کچھ ہوتا تو اس کا نتیجہ مختلف ہوتا, یعنی اگر آپ ماضی میں یہ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا. اگر آپ ٹیسٹ کے لیے محنت کرتے تو آپ پاس ہوتے. اس کا مطلب کہ انہوں نے ٹیسٹ کے لیے محنت نہیں کی, اس لیے وہ فیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا تھرڈ کنڈیشنل کا پاسٹ سے, کہ اگر پاسٹ میں آپ یہ کرتے تو پاسٹ میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا. ایسے کاموں کا ذکر کرنا ہم تھرڈ کنڈیشنل کے ذریعے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب زیرو کنڈیشنل کا ایگزامپل کیا ہے, if you sleep you dream. اگر آپ سوتے ہیں, یہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سوتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ ہے, اگر آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ خواب دیکھتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہاں پہ حقیقت ہے, سچائی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ سوتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ کنڈیشنل کیا ہے, if you get some sleep, یہ ایک ایسا ایکشن ہے کہ جس کا فیوچر میں ریزلٹ پاسبل ہے, ممکن ہے. if you get some sleep you will feel better, یعنی یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس, یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے, ریزلٹ اس کا فیوچر میں ہے, you will feel better. ٹھیک ہے. اگر آپ سو جائیں تو آپ بہتر محسوس کریں گے. if you get some sleep, یعنی اگر آپ ابھی سو جائیں, نیند کر لیں, you will feel better, تو آپ بہتر محسوس کریں گے. if you became an insomniac you would understand. insomniac ایک بیماری ہے, یعنی نیند نہ آنے کی بیماری. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو جاتی تو آپ سمجھتے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی یہ غیر ممکن ہے, ابھی ان کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, if you had slept last night you would have beaten your record. اس کا مطلب کیا ہے, اگر آپ نے کل رات سویا ہوتا تو آپ اپنا ریکارڈ توڑ دیتے. if you had slept last night, اس کا مطلب کہ وہ کل رات نہیں سویا, اس لیے انہوں نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑا. ٹھیک ہے. یہ پاسٹ میں ایکشن ہے کہ جس کا ریزلٹ پاسٹ میں ممکن تھا, ابھی ممکن نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے, میچ دا کلاسز آف زیرو کنڈیشنل سینٹینسز ان دا گیون کالمز. اب یہاں پہ کالم اے ہے, کالم بی ہے, دونوں کے اندر کلاسز ہے زیرو کنڈیشنل کا. ٹھیک ہے. کالم اے کو اپنے کالم بی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. یہاں پہ نمبرز دی ہے 1 سے لے کے 15 تک کلاسز ہے. 15 کلاسز کالم اے میں ہے, 15 کلاسز کالم بی میں ہے. ان دونوں کو آپ نے میچ کروانے ہیں. یہاں پہ جو نمبرز دی ہے ان کے ساتھ میں نے یہاں پہ جو کلاسز میچ ہونے تھے ان کا نمبرز میں نے یہاں پہ لکھا ہے. جس طرح نمبر 1 ہے, if I am late for class, اگر میں کلاس کے لیے لیٹ ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, نمبر 1 کا جو یہاں پہ کلاس ہے وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. my teacher gets angry, اب ان دونوں کلاسز کو آپ نے ملانا ہے. if I am late for the class my teacher gets angry, جب میں کلاس کے لیے لیٹ ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. when he stays up very late, when he stays up very late he is very tired the next morning. یہ جو کلاس ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کنڈیشن ہے, تو اس کنڈیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ مارننگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے people get hungry. people get hungry. اب یہ کلاس ہے, اس کا جو نیکسٹ کلاس ہے وہ یہاں پہ ہے نمبر 3 کے اندر. if they don't eat,
if they don't eat, یعنی یہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے اگر یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر لوگ کھانا نہ کھائے تو انہیں بھوک لگتی ہے. نیکسٹ نمبر 4 پر کیا ہے, if you study hard, if you study hard. اب یہ کنڈیشن ہے, اگر آپ سخت محنت کریں. ٹھیک ہے, اس کا جو رزلٹ ہے سیکنڈ کلاس ہے وہ یہاں پہ نمبر 4 کے اندر ہے, you get good grades in schools. تو آپ اسکول کے اندر اچھے گریڈز لیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں. نیکسٹ نمبر 5 پہ کیا ہے, when she watches a movie, when she watches a movie. اب یہاں پہ اس کا جو سیکنڈ کلاس ہے یہاں پہ ہے, she likes to eat popcorn, she likes to eat popcorn. یعنی وہ پاپ کارن کھانا پسند کرتی ہے. کب, when she watches a movie, جب وہ مووی دیکھتی ہے تب وہ پاپ کارن کھانا پسند کرتی ہے. اب اسی طرح سے آپ نے ان 15 پر پریکٹس کرنا ہے. 5 میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کی ہے اور 15 میں نے آپ کے لیے کی ہے. یعنی 15 ہے, 15 کے 15 میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کی ہے. اس پر آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے. یعنی 0 کنڈیشنل کلاسز کو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپس میں میچ کروانے ہیں اور سینٹینسز آپ نے بنانے ہیں ان سے.